سبحان اللہ. عرض پہ کرتا تھا میں کہ جناب رسول اللہ تشریف لے آئے ایک اندھیرے دیوا بالیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق. سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں کرنے میں کہ شاید کو ہے کوئی نہیں، نہ چودھری ہے نہ پیر ہے. اللہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے پیر تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک یتیم نبیوں کا سردار بنا دیا گیا ہے وہ جلنے لگے، سڑنے لگے. جو مولوی تھے بڑے بڑے وہ بھی جلنے اور سڑنے لگے، جو سرمایہ دار تھے وہ بھی جلنے اور سڑنے لگے. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کسی کی محنت کے صلے میں نہیں، میں دلوں پہ نگاہ رکھنے والا کچھ لوگوں کو چنتا ہوں اور ان کی محنت سے زائد ان پہ فضل کر دیتا ہوں. یہ میری اپنا ایک حساب ہے، اس میں کسی کو دخل کا کوئی حق نہیں. اکیلا بندہ دعائی دینا شروع ہوا اور پھر لشکروں کے لشکر دنیا کے کونے کونے میں مجاہد بن کے گھسنے لگے سبحان اللہ. اور بستیوں کی بستیاں فتح ہونے لگیں. کہاں عرب کا وہ صحرا اور پھر وہاں سے یورپ میں پہنچے فاتح بن کے، ہندوستان میں فاتح بن کے آئے، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں. بات کہاں سے پہنچنی چاہیے تھی کیونکہ اس کا وعدہ ہے. پہلے میں نے سنایا آپ کو، جن کو میں بھیجتا ہوں ان کی مدد بھی ضرور کروں گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی طاقتور جماعت بن گئی، بڑی زوردار جماعت بن گئی. لیکن اس کے باوجود یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک مائی رسول اللہ سے کچھ پوچھنے آئی، پوچھی اس نے کچھ چیزیں، آپ نے سمجھایا اسے. وہ جب جانے لگی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں اگر پھر آؤں اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر ابو بکر سے پوچھ لینا. سبحان اللہ. اصل میں ان لوگوں کی مرضی ہوتی تھی کہ کوئی بات چیت چلتی رہے، رسول اللہ بولتے رہیں، ہم آپ کے منہ سے نکلنے والے موتیوں سے اپنے دل کی جھولیاں بھرتے رہیں. تو وہ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ ملے میں آؤں تو پھر کس سے پوچھو؟ تو آپ نے فرمایا پھر عمر سے پوچھ لینا. سبحان اللہ. اس نے پھر تیسری دفعہ سوال کر دیا یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ ملے مجھے تو پھر کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا پھر تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، تم ہی تو بڑھی ہونی ہے، پتہ نہیں بچنا ہے کیا نہیں بچنا ہے، انہیں یہ گلہ ہی کری جانی ہے بھائی. آپ نے فرمایا پھر تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. ظاہری معنی تو یہ بڑھتا ہے ترا اپنا پتہ نہیں پھر آن ہونا ہے کہ نہیں آن ہونا، بڑا لمبا تو معنی گزر جائے گا. لیکن اس میں محدثین کہتے ہیں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب جماعتوں پہ ایک لمبا وقت گزرے تو اس لمبے وقت میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل پیچھے سے اگلی صفوں میں آتی ہیں دنیا میں. تو جب اگلی صفوں میں آ جاتی ہیں تو اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں
کہ پھر ان سے سیدھا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ان کے خلاف پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی لفظ، وہی بول جو پہلی محنت میں بولے جاتے رہے، اللہ کا قرآن، یہی سب سے بڑی روشنی ہے، یہی نور بصیرت ہے، یہی معرفت حقیقت ہے، یہی ہدایت ہے، یہی موعظت ہے۔ یہ بات ہے جو اس محنت کرنے والے کرتے ہیں، جیسے آج اشاعت التوحید کر رہی ہے، الحمدللہ، کرنے والے تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر وہی باتیں سازشوں میں استعمال ہونے لگتی ہیں۔ جو حضرت علی کو ماننے والوں کا فتنہ پیدا ہوا، وہ مخالف ہوئے، تو وہ بھی کہتے تھے یہ قرآن کا حکم ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، یہ حکم کیسے مان لیے علی نے، ہم نہیں مانتے ان کو۔ وہ بھی قرآن کا حوالہ دے کر باغی ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو خیر تھے ہی سازشی، کافروں نے اندر گھسائے تھے، جاسوس جو ہوتے ہیں وہ کام کر رہے تھے، یہ ان کا بھی اثر ہوا، ایک محنت بنی، ایک گروپ پورا بن گیا خارجیوں کا، جسے آج ہمارے حافظ صاحب استعمال کر رہے ہیں، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الخوارج۔ یہ خارجی اس طرح بنے تھے، حضرت علی کے ماننے والے ان کے ساتھ مل کر لڑائیاں کرتے تھے۔ جب آپ نے حکم مان لیے کہ نہیں لڑائی ٹھیک نہیں، فیصلہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں، مسلمانوں میں لڑائیاں اچھی بات نہیں، تو وہ خلاف ہو گئے کہ کیوں، وہ چاہتے ہی نہیں تھے نا کہ سلوچتے تھے لڑائی ہوتی رہے، لیکن یہ اصل میں وہ تو آئے اسی لیے تھے لڑانے کے لیے، تو وہ خلاف ہو گئے۔ تو جب جماعتیں عروج پہ جاتی ہیں تو پھر ان کے خلاف اندر سازشیں انہی لفظوں سے شروع ہو جاتی ہیں جن لفظوں سے اس جماعت کی بنیادیں بنی تھی۔ یہ ہوتا ہے۔ اور پھر مرور زمانہ سے ایک اور بھی خرابی ہوتی ہے، وہ یہ آپ نے خود فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانوں کا ذکر کیا آپ نے۔ سب سے بہتر زمانہ خیر والا، جس میں خیر ہے، وہ تو میرا زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں۔ اس سے کم خیر والا زمانہ میرے بعد آئے گا، پھر اس سے کم خیر والا زمانہ ان لوگوں کے بعد آئے گا جو مجھ سے وصولی ڈالتے رہے۔ جی، اس میں خیر کم ہو جائے گی۔ یہ خیر جو کم ہو جاتی ہے تیسرے مرحلے پہ جا کے، جب جماعتیں تگڑی ہوتی ہیں، سازشیں شروع ہوتی ہیں، شکل ہوتی ہے اس کی، تو اس میں 2 قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مرور زمانہ سے، پیغمبر سے زمانہ جتنا دور ہوتا جاتا ہے، اتنی پیغمبر کی سنت وہ ہٹتی جاتی ہے، اور کچھ دنیا کی محبتیں وہ غالب آنے لگتی ہیں۔ نبی کی محبت کمزور ہونے لگتی ہے اور دنیا کی محبتیں غالب آنے لگتی ہیں۔ ایک یہ خرابی ہوتی ہے، اور دوسری یہ خرابی ہوتی ہے کہ کوئی فتنے ایسے جنم لینے لگتے ہیں جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ اصل مسلمان ہم ہیں، باقی سب بے ایمان ہیں، بس سب کافر ہیں۔ یہ جیسے خارجی کہتے تھے، ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اے پرانے زمانے یہ گلا نے جی، ہوں نواں زمانہ ہے جی، جدید زمانے کی باتیں ہونی چاہیے۔ دیکھو یورپ نے کتنی ترقی کی ہے، دیکھو امریکہ نے کتنی ترقی کی ہے، وہاں تھوڑا اسلام ہے، کوئی اسلام نہیں، لیکن انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا، تو آج وہ بڑی طاقت بن گئی، ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت بڑی آ گئی۔ تو کچھ لوگ پھر یہ فتنہ ایک عام بن جاتا ہے، کچھ تو خاص فتنہ ہوتا ہے جو سازشیں کر دی ہیں، ایک عام فتنہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کی محبت میں نبی کی محبت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب نبی کی محبت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر باہر سے چیزیں اندر گھسنے لگتی ہیں، جو اسلام نہیں ہوتا مگر مسلمانوں نے بڑا پکا چپا ڈال لیتے ہیں، جنہیں شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔
پھر بدعات آ جاتی ہیں، شکل عبادت کی ہوتی ہے لیکن وہ دین نہیں ہوتا، نبی کی سنت نہیں ہوتی۔ دین تو دو چیزوں کا نام ہے، قرآن کا فکر اور عمل نبی کا، تشریح نبی کی عمل سے۔ دین کی شکل تو یوں بنتی ہے۔ تو پھر بدعات پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب بدعات آ جاتی ہیں تو بات یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پھر رسم و رواج آنے لگتے ہیں۔ نمبر 1 بدعت آتی ہے، اور پھر کیونکہ دین کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ لیبل لگانا ہوتا ہے، ہوتی عبادت کی شکل ہے، ہوتی بدعت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کمزوری کی وجہ سے یہ سب لفظ ہی پیچھے چلے جاتی ہیں، رسم و رواج جگہ لے لیتی ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں ہے۔ یہ ہوتا ہے گویا کہ ہر ادوار میں ہر جماعتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کی پیدا کردہ ہوں، لیکن جو خالص اور مخلص قائم رہتے ہیں اپنے نظریے پہ، انہوں دی اللہ کنڈ نہیں لگن بے دیتا، شک بے شک۔ وہ چلتے رہتے ہیں، بات آگے بڑھتی رہتی ہے۔ والد صاحب کے بعد میں نے ایک عرصہ گزارا اس کام میں، تو جہاں جہاں میں نے محنت کی، آیا گیا، وقت تو اسی کام میں گزرا، لیکن اس وقت بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ جہاں کہیں والد صاحب نے محنت کی ہے وہاں ہی آنا جانا ہوتا ہے، کوئی نئی جگہ تو میں آ جا نہیں رہا، کوئی مار کا تو مار نہیں رہا، ایسا اندر یہ ایک نا احساس رہتا تھا۔ تو پھر میں نے کوشش کی اللہ کی توفیق سے، میں کیا ہوتا ہوں کہ اس ساری مسئلہ توحید کو ماننے والوں کی ایک جماعتی شکل بننی چاہیے۔ میرا زمانہ اس محنت میں گزرا ہے، مسئلہ تو پہلے بہت بیان ہو چکا تھا، پھر میں بھی وہ مسئلہ بیان کرتا رہا، لیکن میں جماعت کی تشکیل اور جماعت کی ایک مضبوط شکل میں یہ بنانے کی محنت میں لگا رہا۔ مولوی احمد سعید صاحب مسئلہ توحید بیان کرتے تھے، صلاحیت بھی اللہ نے ان کو دی تھی، آواز بھی اچھی تھی، یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں انسانوں کو، لیکن جب مسئلہ توحید ہو تو پھر وہ موحدوں کو بھی اثر کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں خرابی یہ ہوئی کہ مسئلہ توحید تو تھا، لیکن مسئلہ توحید کے ساتھ ساتھ نئے مسئلوں نے جنم لے لیا۔ یہ نئے مسئلے جنم لینا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جو اچھے خوبصورت لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی سازش ہو رہی ہے، پیچھے کوئی اور ہے۔ ان الحکم الا للہ کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اوپر تو بظاہر تو وہ سارے توحیدی تھے، طریق کو ماننے والے تھے، لیکن ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر ایک نیا گروپ بنا لیا۔ معتزلہ آئے، عقل 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 عقل، انہوں نے ایک نیا گروپ بنا لیا۔ دین ٹھیک ہے جی، دین ٹھیک ہے، لیکن وہ دین کوئی ایسا تو نہیں کہ جامد ہے، اس میں کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے مختلف اس طرح کے بول بول کے، پھر وہ ایسی باتیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو جماعت کے کمزوری اور فتنوں کے دن ہوتے ہیں نا، وہ دن جس میں عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان محنت کر رہے تھے وہ ابتدائی دن تھے۔ انہوں نے محنت کرتے کرتے جہاں بات پہنچائی وہ نظریاتی لحاظ سے بہت مضبوط تھی، بہت اونچی تھی۔ آج بھی جن لوگوں نے ان سے توحید کا مسئلہ سنا، ان کی محنت سے متاثر ہوئے، وہ آج بھی بڑے پکے توحیدی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ کی رحمت ہے جی۔ لیکن بعد میں جو کام ہوا ان بزرگوں کے بعد، جو پہلے توحیدی تھے ان کے اولادوں پہ اوپر اثر ہوا، یہ ایک فائدہ ہوا کہ بعد کا کام اگر نہ کیا جاتا تو ان کی اولادیں بھی پتہ نہیں کیا ہوتی، ان کی اولادوں پہ اثر ہوا اس بعد کے کام کا۔
آج الحمدللہ تیسری نسل، جی میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آج تیسری نسل جماعت کے کام کو بڑی محنت سے اور بڑے خلوص سے کر رہی ہے۔ بے شک جی اس تیسری نسل کا جو نام رکھا گیا وہ ہے نوجوانان توحید و سنت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک نام ہی ہے، کام وہی ہے اشاعت التوحید کا۔ اب یہاں اجتماع کا انتظام ٹھیک ہے نوجوان کرتے ہیں، لیکن تقریریں تو سب وہی اشاعت والے جو پہلے کرتے تھے وہی کرتے ہیں، کوئی نیا کام کوئی نہیں ہو رہا، وہی سارا کام ہو رہا ہے جو عنایت اللہ شاہ نے کیا تھا اور جو غلام اللہ خان نے کیا تھا، اور نوجوانوں کی تنظیم سے پہلے جو علماء تقریریں کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں، آج بھی یہاں بھی وہی کریں گے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی کام ہو رہا ہے اور یہ وہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی صدیق اکبر، عمر فاروق، یہ ابتدائی وصولی ڈالنے والے اور محنت کرنے والے لوگ تھے۔ پھر آگے نوجوانوں کی جماعت آئی، عبادلہ صلاح صاحب، عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، ابن زبیر، ابن مسعود، یہ سارے یہ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ ان سب نے آگے اتنا کام کیا کہ آج جو ہماری فقہ ہے، فقہ حنفی جسے ہم کہتے ہیں، ان نوجوان طالب علموں میں جو ابن مسعود ہیں، اس ساری فقہ کے امام وہ ہیں اصل میں۔ انہوں نے آگے چلایا اس کو کہ نبی کی سنت اور قرآن سے جو استنباط کرنے ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں، وہ یہ ہونے چاہیے، یہ ابتدا انہوں نے رکھی تھی۔ پھر ہمارے لیے امام ابو حنیفہ آئے، اللہ کی رحمت ثابت ہوئے، فقہ حنفی یہاں تک پہنچی۔ ایک اختلاف ہوتا ہے فرقہ وارانہ، جس میں فرقے نئے بن جاتے ہیں۔ ان نئے فرقوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی توحید میں بھی خلل ہو جاتا ہے اور ان کی سنت کی تابعداری میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں فرقے جن میں شرک کی کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے۔ لیکن فقہ وہ ہوتی ہے جو جتنا مرضی زمانہ گزر جائے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ قائم ہے جو قرآن کی فکر ہے اور جو اس پہ قائم ہے جو نبی کی سنت ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ سارے فقہی اختلافات میں 4 ہماری فقہ ہیں، ان 4 فقہوں کے پیچھے کوئی بھی فقہ ایسی نہیں کہ جس کے پاس احادیث نہ ہوں اور جس کے پاس یہ دلائل نہ ہوں کہ ہم نے نبی کو خود یوں دیکھا تھا۔ بات وہاں تک کی جاتی ہے، لیکن کسی کو کوئی حدیث ملی، کسی کو کوئی حدیث ملی، تبدیلیاں بھی ہوتی رہی نا، نسخ بھی ہوتے رہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو رفع یدین کرتے دیکھا تھا، وہ جہادوں پہ چلے گئے، واپس آئے تو یہ ختم ہو چکا تھا، وہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس طرح جو مختلف فقہ کی بنیادیں ہیں، ان کے پیچھے بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے۔ جب تک نبی علیہ السلام کا عقل بنیاد رہتا ہے، علم اور عمل بنیاد رہتا ہے، علم آپ کا قرآن ہے اور عمل کی نام سنت ہے، جب تک یہ موجود ہوتے ہیں، کسی اختلاف کرنے والا ان حدوں میں ہوتا ہے تو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ فقہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب یہ حدیں خراب ہونے لگے، قرآن کا استعمال ہونے لگے اور وہ انداز جو اہل سنت کا پکا ہے، بظاہر وہ شکلیں، وہ بظاہر وہ علامتیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ جو اکٹھی جماعت تھی ان میں ٹوٹے ہونے لگے۔ یہی فرقے کی علامت ہوتی ہے۔ جو کٹھی جماعت تھی وہ کٹھی رہے، وہ چلتی رہے، وہ صحیح ہے، لیکن اگر نئے ٹوٹے درمیان میں بننے لگیں، الگ ہو جائیں، بات یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ ان کو کافر کہنے لگیں یا ان کو کافر کہنے لگیں، تو یہ ہوتا ہے فرقہ۔ لیکن اگر اختلاف کرنے والے نبی کی سنت کے دائرے میں رہیں تو وہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے۔ جی فقہ حنفی والے فقہ حنفی ماننے والوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ فقہ حنفی سے ادھر ادھر نہیں ہونا، رہنا فقہ حنفی پہ ہے، ایسے نہیں فلاں فقہ میں جائزہ لہٰذا وہ کر لیں،
فلاں فقہ میں جائز ہے وہ کر لے، فلاں فقہ میں جائز ہے وہ کر لیں. ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والے پھر نفس کی ماننے والے بن جاتے ہیں. جہاں سے گنجائش ملی ادھر، جہاں سے گنجائش ملی ادھر. ان میں کوئی ایک مضبوط جماعت کی شکل نہیں رہتی، اور جب مضبوط جماعت کی شکل نہ رہے تو پھر کام خراب ہے، انفرادیت آ جاتی ہے، وہ جائز نہیں ہے. تو فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ فقہ حنفی پہ ہی رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. لیکن کسی دوسری فقہ کی کو گمراہ یا کفر کا لفظ نہیں کہنا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل مضبوط ہے، ہم زیادہ صحیح ہیں، ہم اسی پہ قائم رہیں گے، یہ یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان کو غلط کہتے لگ جانا، ان کو گمراہ کہنے لگ جانا، ان کو کافر کہنے لگ جانا، تو پھر یہ اس سے فرقے جنم لیتے ہیں. مولانا احمد سعید کی وجہ سے کچھ فائدہ بھی ہوا کہ نوجوانوں میں بھی ایک اور پرانے لوگوں میں بھی تازگی پیدا ہوئی، اس لیے کہ صلاحیت ان کو دی تھی اللہ نے. قرآن بھی بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے. لیکن جب نئے نئے مسئلوں پہ زور ہو گیا تو رزلٹ یہ نکلا کہ وہ فتوے اس طرح کے دینے لگے، نہ شیخ القرآن بچا اور نہ عنایت اللہ شاہ بچا. جب آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو کوئی بازار کا ذبیحہ لے کے گوشت کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، تو شیخ القرآن تو کھاتے تھے. میں عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، یا ہمارے گھر میں بازار سے گوشت آتا تھا، وہ پکا کرتا تھا، وہی عنایت اللہ شاہ کھاتا تھا. تو پھر فتوے کی زد میں جب اپنی بنیادیں بنانے والے لوگ آ جائیں تو پھر یہ فرقہ ہوتا ہے، پھر فقہ نہیں ہوتی. بے شک بے شک. پھر اس فرقے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور اصلی جماعت جو بزرگوں کی جماعت ہے، جو محنت ہے، اس سے جوڑ کر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ فتنے آتے ہیں ہر تیسرے دور میں، ہر جماعت میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ آتی اس وقت ہے جب جماعتیں مضبوط ہو جاتی ہیں. جو تک ماڑیاں ہوتی ہیں ادو تک کو دیکھی کسی نے نہیں مخالفت کرنی ہے، دیکھی سانسیاں کرنی ہے. جب وہ مؤثر ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہیں. الحمدللہ آج کچھ فتنے ہیں جو جماعت کو کمزور کرنے کے لیے نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تک عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان کی محنت محفوظ ہے، اور جماعت اب وہاں پہنچ گئی ہے جہاں خواب پہ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی. بے شک بے شک بے شک. الحمدللہ. بڑے جلسے ہوتے تھے، بڑے پروگرام ہوتے تھے بزرگوں کے زمانہ میں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہاں ہو رہے ہیں. بے شک. ایسا نہیں ہوا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہوں، نہیں، آج بھی وہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی مدد ہے ہمارے ساتھ، جماعت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بڑی بات یہ ہے کہ کچھ بھاگنے والے ادھر ادھر بھاگتے رہے، کچھ پھر پلٹ آئے، کچھ بھاگتے چلے ہی گئے، مگر جماعت مضبوط ہے، کام اسی طرح ہو رہا ہے، اور پہلے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مضبوطی سے اب ہو رہا ہے. بے شک. اگرچہ تقویٰ وہ نہیں رہا، جو بزرگ اپنی محنت میں تقویٰ ملحوظ رکھتے تھے، رب کی رضا جتنی ان کے ہاں ہوتی تھی وہ نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کی محنت اپنی بنیادوں پہ کھڑی ہے. الحمدللہ. جی ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اس محنت کو محفوظ رکھیں. مجھے بعض اوقات بڑی یہ جو کر رہے ہیں کوششیں اور الگ الگ ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں ہیں، خفگی بھی آتی ہے. تو جماعت کو نقصان سے محفوظ رکھنا. آمین. الحمدللہ میرے منہ سے آج تک کبھی یہ دعا نہیں نکلی اللہ ان کو ستیہ ناز کر، اللہ ان کو تباہ کر، اللہ ان کو برباد کر. میں اس سے بچا رہتا ہوں الحمدللہ. آپ بھی بچے رہا کریں. جن لوگوں کے ساتھ کچھ عرصہ اکٹھے گزارا ہوتا ہے ان کے خلاف اس طرح کھلے غلط باتیں کرنا، یہ انسانیت سے ذرا بندہ نیچے ہونے لگتا ہے اپنے مکان سے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
نقصان ضرور کیا ہم نے جماعت کا. میں جب سے کام کر رہا ہوں، اب جب یہ تھوڑی بہت خرابیاں شروع ہوئیں تو جو شورا کے ہمارے اجلاس ہوتے ہیں پنجاب کے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہو. ٹھیک ہے ہوگی ٹھیک ہے. لو جی شفاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز عصر پڑھنی ہے، آپ نے لمبا بیان کر دیا ہے تو اتنا لمبا نہ کرے، ہمیں نماز پڑھنے دیں. تو چلیے اللہ قبول فرمائے. میرا خیال ہے بات ہوگی، جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ کر دی ہے میں نے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو جن لوگوں نے بیعت ہونا ہے وہ یہاں آگے آ جائیں. اتنے سارے نا بھج پوی جنہوں نے ہونا ہے. ٹھیک ہے صرف کراچی کون سنے گا. وہ آپو پیچھے نے تو کی کری اسی ہوں پھر. سبحان اللہ. اگر آپ سب نے بیعت ہونی ہے تو پھر کچھ رومال اپنے کھلار لیں تاکہ ادھر میں پکڑ لیتا ہوں، ادھر پیچھے تک پھیلائیں ان کو جہاں تک یہ جا سکتے ہیں. آپ آگے سے پڑھیں نا، باقی جو ہے پچھلوں کو پکڑائیں، پچھلے اور پیچھے بنا لیں اسی طرح کے. کوئی اسی طرح کے ایک آگے پکڑ لو، ایک نہیں. میں تو نہیں جو پکڑ لیا، مجھے سب پکڑنے کی ضرورت نہیں. میرا آپ کا ہاتھ مل گیا، آپ بس پکڑ لیں اور آگے پھیلاتے جائیں. آپ آگے پھیلاتے جائیں. سبحان اللہ. چلیے دے دیں، ان کا شوق ہے تو پورا ہو جائے، کوئی بات. سبحان اللہ. اور کراچی والے جگہ دو، کراچیوں آئے ہیں بیچارے. چلو ٹھیک ہے، بڑھ گئے ہو ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا. خاموش ہو جائیں. الحمد. کیا ہوا؟ ادھر سے پکڑے نا، کوئی پکڑنا ہے. یہ بچے نے گل میں ڈالا ہوا رومال، اس کو آگے کریں، پیچھے پکڑیں ادھر. یہ آگے کریں اس طرح، ادھر پکڑ لیں. انسان اپنی زندگی میں انسان ہے، کمزور ہے. کتنا بھی مضبوط مسلمان کیوں نہ ہو، ایک انسان بس. اب آواز کسی اور کی نہیں آنی چاہیے، اشارے سے بات کریں جس سے کرنی ہے، کیونکہ اب بیعت شروع ہونے لگی ہے. کھڑے رہیں جو کھڑے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ پچھلے سامنے والے بات کوئی نہ اب کرے. اللہ آپ کو توفیق دے سننے کی. کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے انسانوں سے. انسان جو ہوئے ہم فرشتے تو ہے نہیں نا. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نسی آدم و نسیت ذریتہ. آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول ہی جاتی ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں والذین اذا ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جو زیادتی کر لیں، کوئی بڑا گناہ کر لیں، ظلموا انفسهم کا مطلب ہے کہ بہت بڑا سا گناہ بھی کر لیں، وہ رب کو بھولے نا. رب یاد ان کو ہونا چاہیے. نفس غالب آیا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھول ہوئی، پھر وہ یاد آ گیا. تو فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جو بھول چوک اور خطائیں ہوتی ہیں نا، ان کا اور گناہ کا ایک فرق بنیادی یہ بھی ہے کہ یہ جو بھول چوک اور خطائیں جنہیں کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ یاد تو رب ہے، لیکن وقتی طور پہ تھوڑا سا ایسے ہی کسی چیز میں مشغول ہم ایسے ہو گئے کہ بھول گیا، لیکن جب کچھ ہو گیا تو پھر فوراً رب یاد آ گیا. یعنی رب کی یاد معدوم نہیں ہونی چاہیے. یہ ہوتی ہے خطا، غلطی وغیرہ، اور اس طرح کی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور منہ سے نکلتا بھی رہتا ہے اللہ معاف کری، اللہ معاف کری، اللہ معاف کری. پتہ نہیں کتنی دفعہ کرتے ہیں اور پھر یہ اس کی رحمت ہے. جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو جائے، وہ جب بھی ہم سچی توبہ کر لیں موت سے پہلے وہ پھر سب معافی ہو جاتی ہے. یہ اس کی رحمت ہے ہمارے لیے. مغفرت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، یہ کھلے ہی رہتے ہیں. عام زندگی میں یہ چلتا رہتا ہے. ایک مسلمان ذرا کو غلطی ہوئی، اللہ معاف کری، میرے کو غلطی ہو گئی. یہ یاد رکھنا، اسے یاد رکھنا کہتے ہیں. یاد رکھنا ہو تو پھر گناہوں کی معافی بھی بندہ صحیح مانگ لیتا ہے
اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو روک بھی لیتا ہے. لیکن پھر ہو گیا, پھر معافی مانگے, پھر خطا ہو گئی, پھر معافی مانگ لے. زندگی کے آخری سانس تک معافیاں مانگنے کی اجازت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جی یہ اس کی رحمت ہے. بیعت جس کو کہتے ہیں یہ بھی توبہ ہے. اس بیعت کا نام ہی بیعت توبہ ہے, یہ جو ہم کرتے ہیں. ایک بیعت جہاد ہوا کرتی تھی, ایک بیعت مختلف اعمال پہ پکا کرنے کے لیے ہوتی تھی. رسول اللہ فرمایا کرتے تھے, حضرت جریر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا جریر میری بیعت نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے آپ کی. پھر آپ نے فرمایا جریر میری بیعت نہیں کرو گے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی بیعت کی, یعنی ایک مسلمان ہونے کی بیعت ہے, وہ تو میں نے کی ہوئی ہے. تیسری دفعہ پھر رسول اللہ نے فرمایا, تھوڑی دیر کے بعد باتیں ادھر ادھر کرتے کرتے, جلیل میری بیعت نہیں کرو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے سوچا 2 دفعہ بتا تو چکا ہوں, تو کوئی اور ہی مقصد ہوگا رسول اللہ کا. میں نے کہا کیوں نہیں جی, میں کرتا ہوں, لیے مجھے کیجیے. تو آپ نے مجھے کہا میں تجھے بیعت کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا. کچھ شکایتیں ملی ہوں گی نا, کو پتہ ہوگا کہ یہ سختی سے بولتا ہے, یہ ڈانٹتا ڈھونڈتا ہے, یہ تو آپ نے فرمایا یہ بیعت کرتا ہوں کہ النصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرتے رہنا. تو اس طرح کی بیعتیں بھی آپ کرتے تھے. لیکن یہ بیعت توبہ جسے اس وقت بیعت اسلام کہا جاتا تھا, اسے آج کل بیعت توبہ کہتے ہیں, اس وقت بھی کہتے تھے. یہ وہ توبہ ہوتی ہے جو توبہ کرنے والا یہ ارادہ کرتا ہے, یہ عزم کرتا ہے کہ پہلے جو غلطیاں ہوتی تھیں پھر میں توبہ کر لیتا تھا, توبہ ٹوٹ جاتی تھی. توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, سامنے ڈھیر پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. یہ عام زندگی میں ہوتا رہتا ہے, پتہ نہیں کنی باری توبہ, کنی باری ٹوٹی, کنی باری توبہ. بیعت یہ توبہ ہوتی ہے کہ میں ارادہ کر کے توبہ کرتا ہوں, آج تو بعد میں جان دے دیاں گا مگر میں نافرمانی رب دی نہیں, میں توبہ نہیں ٹوٹن دینی. گھر چھڑنا پیا گھر چھڑ دیاں گا, برادری چھڑنی پئی برادری چھڑ دیاں گا, محلہ چھڑنا پیا محلہ چھڑ دیاں گا, بستی چھڑنی پئی بستی چھڑ دیاں گا, جان بھی دینی پئی تے دے دیاں گا, لیکن میں رب دی نافرمانی آج تو بعد نہیں کرنی. یہ ہوتی ہے بیعت توبہ. نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کے 2 قسم کے حکم ہیں, ایک معروف اور ایک منکر. معروف کے متعلق اللہ جگہ جگہ مسلمانوں کو کہتے ہیں مومن ہو جس حالت میں ہو, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام ہے اگر امت محمد کریم میں شامل ہو تو جہاں کہیں ضرورت ہو معروف کی تلقین کی وہاں ضرور کرو. ایک بندہ نماز کوئی نہیں پڑھتا, انہوں آکھو چل یار نماز پڑھیے, اللہ نے بلایا سانو, وہ دے کول منگا کے تراضی ہوئے گا, رحمتہ ہون گیاں, بڑے مسئلے حل ہو جان گے. چل کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو, زندگی کے آخری سانس تک نماز پڑھتے بھی رہو اور کہتے بھی رہو. باقی بھی اسی طرح جتنے نیکی کے کرنے کے کام ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, گنتے جائیے, یہ معروفات ہیں. یہ کرنے بھی ہوتے ہیں اور کروانے بھی ہوتے ہیں. یہ جانوروں کا کام نہیں, انسانوں کا ہے, خاص کر امت محمد کریم کا ہے. جانور تو صرف مانتے ہیں رب کو, عبادتیں کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں. لیکن ہماری عبادت جو ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ عبادت پیغمبر کر رہا ہو تو روکنے والے روکنے پہ تل جاتے ہیں. جی نبی علیہ السلام کی پشت پہ اوجری ڈال دی جاتی تھی, پھینکی جاتی رہی. بڑا غصہ اللہ کو, اللہ کہتے میں رگڑ کے رکھ دیا انہوں, پر میں کی کراں سونیا میرے محبوبہ, تو انہاں وچ رہنے میں انہوں عذاب نہیں دے سکتا. جس بستی تو ہے میں اتنے عذاب کس لے. اللہ اللہ. تو یہ کہتے رہنا ہے ایک مومن کو جو امت مصطفیٰ میں ہے, اور کوئی غلط کام دیکھے تو اس کو روکتے رہنا ہے, اسے کہتے ہیں منکر. اچھے کاموں کی تلقین کرتے رہنا,
غلط کاموں سے روکتے رہنا، یہ دونوں کام زندگی میں کرتے رہنے ہیں۔ ان میں ذرا کوتاہی آئے تو پھر معافی مانگیے رب سے، پھر توبہ کیجیے۔ یہ جو توبہ کی جاتی ہے یہ اس عہد سے کہ آج کے بعد میں نے توبہ نہیں ٹوٹنے دینی، جو مرضی ہو جائے۔ جی جی داڑھی نہیں سی رکھی تو ہوں رکھ لینی ہے، بنانی نہیں، جنانی لبدی لبے نہیں لبدی نہ لبے، یہ ہے بیعت۔ جی نمازاں میں نہیں سا پڑھتا ہوں میں پڑھنی ہی پڑھنی نے، ملازمت خراب ہوندی ہے تو پئی ہوئے، رب میرا راضی ہوئے تو کچھ بھی خراب نہیں ہوتا، یہ ہے بیعت۔ آج کے بعد زکوٰۃ بھی دینی ہی دینی ہے، آج کے بعد غریب مسکین کی مدد بھی کرنی ہی کرنی ہے، آج کے بعد والدین کا ادب و احترام کرنا ہی کرنا ہے، آج کے بعد ان پہ شفقت نشاور کرنی ہی کرنی ہے، آج کے بعد استادوں کی عزت کرنی ہی کرنی ہے، آج کے بعد کسی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں، دوسروں کی ماں بہن کو بھی اپنا ہی ماں باپ کی طرح، محترم بہنوں کی طرح محترم سمجھنا ہے، یہ ہے بیعت توبہ۔ یہ ایک رسم نہیں جو ادا ہوگی بس قصہ ختم ہو گیا، نہیں۔ میں تو اس لیے بڑی گریز کرتا ہوں، تم بیعت کرتا نہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگ شوق سے بیعت جی پیر ہونا چاہیے، پیر ہوئے گا تو کی ہوئے گا، پیر آپو کہیں پھنسے ہون گے قیامت والے دہڑے، کوئی پتہ نہیں اس دن کی ہونا، جی یہ رب ہی جاندا ہے۔ نجات اسے دی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون الذین هم للزکاة فاعلون الذین هم لفروجهم حافظون الذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ فلاح ان لوگوں کی ہے، کامیاب وہی ہیں مومن ایمان کے دعوے دار جو اپنی نماز میں بڑی خشوع کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ نماز بھی نیری رسم نہیں پوری کرنی، جو چکیاں رب اگے تو دل بھی اودی دعائی پاندا پیا ہوئے، اودا مانگت بڑے ہوئے، جی اللہ اللہ الذین هم عن اللغو معرضون۔ اس طرح نماز میں محو ہو جاتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد بھی کوئی فضول بیہودہ کام نہیں کرتے، پڑھی نماز نو پھر اڈیکتے رہتے ہیں دوجا وقت کدو آئے گا پھر پڑھ جائیں گے، یہ ہے الذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسری بات یہ کہ چونکہ نماز اور زکوٰۃ کا جوڑ ہے سجدے اور صدقے کا، ہم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ جی تو جڑا نماز سچی پڑھے وہ دی زندگی تو بے حیائی مک جانی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز منکرات سے روک دیتی ہے۔ جی بیعت کر لی ہے تو ہن پھر ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ہم لاماناتہم وعدہم راعون، کسی کا پیسہ میرے قبضے میں آ گیا تو ڈکار نہیں مارنا، بھوکا مر سکنا، لیکن جڑی کسی دی امانت ہے انہوں میں لٹانی ہے، اب وہ پیا بھوکا مرا۔ یہ ہے بیعت جو آج کے بعد ہم نے کرنا ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ کہتے ہیں الذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں پہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نہیں کدی عید دی پڑھ چھڑی، کدی جمعے دی پڑھ چھڑی، دن کدی کوئی پڑھ لی کدی کوئی نہ پڑھی، نہیں، الذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز ضائع نہیں ہونے دیتے کوئی۔ یہ ہے بیعت جو آپ کرنے چلے ہیں۔ جی آج کے بعد کوئی رسم جو ہندوؤں کے ہم میں آئے ہوئے ہیں، کوئی رواج کی کریے جی برادری نال تے ٹرنا ہوا نا، نہیں، سب کو چھوڑنا پڑے گا رب کو راضی کرنے کے لیے، سچی توبہ کرنے کے لیے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر دیں پھر گناہوں کی معافی مانگ لے تو میں اللہ کو کیا اور چاہیے، میں معاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، من یغفر الذنوب الا اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ لم یصر علی ما فعلوا، جن کاموں کو نہیں کرنا جو غلط کرتے تھے جن سے توبہ کی وہ دوبارہ زندگی میں نہیں آنے چاہیے۔ ان کے ساتھ میں اللہ کا وعدہ ہے اولئک جزاؤہم
مغفرۃ من ربہم، ان کا رب انہیں معافیاں دے گا دے گا دے گا، وجنات، انہیں جنتیں دے گا دے گا دے گا۔ معافیاں دینے کا معنی یہ ہے کہ انہیں دنیا میں پھر میں ذلیل نہیں کروں گا، جیسے فاسقوں اور فاجروں کو کرتا ہوں ایک دن ڈھیل دے دے کے، وہ میری ناراضگی سے بچ جائیں گے تو انہیں پھر کوئی ایسی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے مغفرت۔ اور جنات، یہ حقیقی جزا، حقیقی بدلہ، جنتیں دوں گا، بڑی نہراں اتنے وگدیاں ہونگیاں، میٹھیاں میٹھیاں، ایک شہد دی نہر، ایک دودھ دی نہر، موجاں لگیاں ہونگیاں۔ نعم اجر العاملین، وہاں اچھے کام کرنے والوں کا وہ اچھا عمل، اچھا بدلہ ملے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا، میں دوں گا۔ جی اس لیے آج سچی توبہ آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کام جو شریعت میں ناپسند ہے وہ زندگی میں نہیں آنے چاہیے، جو بھی قربان کرنا پڑے وہ قربانی کرنی ہے۔ بیعت کا کلمہ ہوتا ہے جو ہم آپ مل کر کہیں گے استغفر اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 100 دفعہ اس کو ضرور پڑھنا ہے، سبحان اللہ، آج کے بعد کم از کم 100 دفعہ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ بیعت کا کلمہ بھی یہی ہے، تو ہر نماز میں یہ پڑھیں اور خیال کریں کہ میں نے اس نماز اور پہلی نماز کے درمیان کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کو گالی تو نہیں، کسی کے اوپر جھوٹا الزام تو نہیں لگایا میں نے، کسی کی غیبت تو نہیں کی میں نے، جی میں نے کوئی حرام کی کمائی تو نہیں کی۔ اللہ یہ اپنے آپ کو گھمائیں ان دو وقتوں کے درمیان، تاکہ یاد آئے میں نے بیعت کی ہوئی ہے اور میں نے غلط کوئی نہیں کرنا۔ اس لیے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 دفعہ ضرور پڑھیں، اور ہر پڑھنے کے ساتھ دھیان ڈالیں کہ میں نے آج کوئی غلط، میں نے آج کوئی جھوٹ، میں نے آج کوئی نافرمانی، میں نے آج کوئی منکر تو نہیں کیا۔ جہاں خیال آئے کہ اوہو مجھ سے یہ ہو گیا، اسی استغفر اللہ کرتے کرتے اس کی پھر توبہ کی نیت کر لیں، تاکہ آپ کا بیعت جو ہے وہ سچی رہے اور پکی رہے، وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تو 100 دفعہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر لذت آئے، دل چاہے اور کرنے پہ، تو 200 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اور لذت آئے اور زیادہ کرنا چاہیں تو 300 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ بات لذت کی ہے، زور سے دھکے سے نہیں بڑھانا۔ زور سے دھکے سے بڑھائیں گے، بہتا پڑھ لو بہتا پڑھ لو، تکو تکی، تو پھر یہ اثرات ہونے لگتے ہیں، اعصاب خراب ہونے لگتے ہیں۔ زبردستی نہیں کرنی، خوشی سے، ٹھیک ہے یار کوئی گل نہیں، وہ ٹھیک ہے، خوشی سے، لذت سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے ایک ذائقہ جیسے محسوس ہو رہا ہو، مٹھاس مٹھاس لگ رہی ہو، سبحان اللہ، اس طرح استغفر اللہ، استغفر اللہ، آہستہ آہستہ۔ ایک جس سے معافی مانگ رہا ہوں وہ سنے، اور ایک مجھے پتہ لگے کہ معافی مانگ رہا ہوں، تیسرا کوئی نہ سنے، بس اتنی آواز رکھنے کی اجازت ہے۔ تسبیح پھڑ کے بھی کوئی خوبصورت کام نہیں ہوتا، ویکھن والے ویکھتے ہیں کہ شو بازی بنتی ہے۔ اچھا ہے کہ انگلیوں پہ گن لیں، گنی جا سکتی ہیں، 100 دفعہ گننا انگلیوں میں کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جی 15 چھینکا 90، زیادہ نہیں ہے کام ہے، 15 پوٹے ہوتے ہیں نا، اس کو 6 دفعہ کر لیں تو 90 دفعہ، 10 دفعہ اور کر لیں، شروع کر دیں تو پتہ چل جاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ 100 دفعہ شروع میں کرتے رہیں۔ آج میرے ساتھ جب پڑھنے لگے تو یہ اوپر سے آواز صرف نہیں نکلنی چاہیے، ایسے دل سے بڑے ڈر کے ساتھ، جس طرح کوئی بندہ غلط کام کر دیا پھڑ لے نا، سزا دینے لگا تو معافیاں منگی دیا نہیں، روئی دے پٹی دے، اس انداز سے اندر سے بات نکلنی چاہیے۔ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ میں سچی توبہ کی، اے اللہ میں سچی توبہ کی، اے اللہ میں سچی توبہ کی، اے اللہ میں پکی توبہ کی،
اے اللہ میں پکی توبہ کیتی، اے اللہ میں دلوں توبہ کیتی، میں دلوں توبہ کی تھی، اے اللہ میں دلوں توبہ کیتی، ہر شرک تو، ہر شرک تو، ہر کفر تو، ہر کفر تو، ہر بدعت تو، ہر بدعت تو، تیری نافرمانی تو، تیری نافرمانی تو، تیرے پیغمبر دی نافرمانی تو، تیرے پیغمبر دی نافرمانی، اے اللہ میں سچی توبہ کیتی، اے اللہ میں سچی، اے اللہ میں پکی توبہ کیتی، اللہ میں پکی توبہ، اے اللہ میں سچی توبہ اے کیتی، اللہ میں سچی توبہ کی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلو اللہ قبول فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ کریم ساڑی استغفار قبول فرما، ساڑی توبہ قبول فرما، ساڑی بیعت قبول فرما، اللہ توفیقہ بخش، ہمتہ بخش، طاقتہ بخش، اپنی رحمتہ ساڑے اچھے ارادیاں شامل کر، آج تو بعد خالص تیرے بندے بن جائیے، تے خالص تیرے نبی دے تابعدار بن جائیے، تے خالص تیرے قرآن دے قاری بن جائیے۔ اللہ رزق نہ دے دے کہ حرام دی لوڑ نہ رہ جائے، گندے رزق دی ضرورت نہ رہ جائے، کسے کو منگن دی حاجت نہ رہ جائے، کسے کے نیواں ہون دی ضرورت نہ رہ جائے، پاک رزق نہ دے دے کہ پلید دی گنجائش نہ رہ جائے۔ اللہ صحت نہیں دے دے کہ ہر ساچ تیری عبادت دا لطف پیا، اللہ کریم صحت نہیں دے دے کہ زندگی دا ہر لمحہ تیرے دین دی خدمت و تبلیغ دے اندر گزردا رہے۔ یا ذل جلال والاکرام انہا پاک کر دے، معافیاں دے دے کہ جائیے تیرے کل قیامت دن پیش ہوئیے تے سانو پوچھ کچھ کوئی نہ ہوئے، انجے ہی معافیاں مل جائیں، جنت دا داخلہ مل جائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا، اغفر لنا وتب علینا، اغفر لنا وتب علینا، انکا انت الغفور الرحیم، انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔